بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي سفيان صخر بن حرب رضي الله عنه في حديثه الطويل في قصة حرقل: فماذا يأمركم؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو سفيان: قلت: يقول اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا واتركوا ما يقول آباؤكم ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. سیدنا ابو سفیان یہ روایت کرتے ہیں، ان کا ایک طویل قصہ جو حدیث کی کتابوں میں ملتا ہے، ہرقل کے ساتھ ملاقات اور مکالمے کا قصہ۔ قبول اسلام سے پہلے یہ تجارتی سفر پر تھے، تو ہرقل قیصر روم جو تھا، اس کے پاس انہی دنوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مکتوب گرامی، آپ کا نامہ بر، آپ کا پیغام رساں لے کر گیا سفیر۔ تو اس نے وہ خط پڑھا اور پھر اسلام کی تحقیق اور جستجو اور جو دعوت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے تھے، اس کی مزید چھان بین کے لیے اس نے اپنے ہرکاروں سے کہا کہ یہاں معلوم کرو حجاز سے آیا ہوا کوئی تاجر اگر ہے تو اسے لاؤ میرے پاس۔ تو ابو سفیان کو لے جایا گیا اور قیصر روم نے ان سے مختلف سوالات کیے۔ تو انہی سوالات میں سے ایک سوال یہ تھا کہ فماذا یأمرکم، وہ تمہیں کس امر کی تعلیم دیتا ہے، وہ تمہیں کیا کہتا ہے، کس بات کی دعوت دیتا ہے۔ تو سیدنا ابو سفیان نے اس کے جواب میں یہ کہا کہ وہ یہ بات کہتے ہیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرو، کسی کے ساتھ اس کو شریک نہ کرو، اور اپنے آباء و اجداد کا جو تمہارا دین ہے وہ اسے چھوڑ دو۔ جو آباء و اجداد کہتے ہیں، رسم و رواج، طور طریقے اور رسوم عبادت جو انہوں نے بنا رکھی ہیں، اسے چھوڑ دو، اور وہ ہمیں نماز، سچائی، پاک دامنی اور صلہ رحمی کی تاکید کرتے ہیں۔ یہ یوں کہہ لیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک دعوت کا ایک انتہائی خوبصورت گلدستہ ہے پھولوں کا، جو ابو سفیان اپنی اس حدیث میں پیش کر رہے ہیں۔ گویا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور سارے انبیاء کی تعلیمات کا جو بنیادی نقطہ ہے اور جو مرکز و محور ہے، وہ توحید باری تعالیٰ ہے، اور اسی کے اوپر ان کی دعوت کی بنا اور بنیاد ہے۔ توحید باری تعالیٰ اور کا اقرار اور شرک سے بیزاری، یہ انبیاء کی تعلیمات کا، ان کی دعوتوں کا بنیادی وصف ہے۔ اور آباء و اجداد کا دین، چونکہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی نہیں بلکہ سارے انبیاء نے جب اپنی دعوتیں پیش کیں، تو اکثر کی اقوام نے آگے سے جو جواب دیا کہ وجدنا علیہ آباءنا، ہم نے اپنے آباء و اجداد کو اس دین پر یا اس طریق پر یا ان رسوم و رواج پر یا ان عادات و اطوار پر پایا ہے۔ تو گویا اکثریت کے ہاں دین اس چیز کا نام ہے کہ جو آباء و اجداد دیں، اس لیے حضور علیہ السلام نے اپنی دعوت کے، یعنی بقول ابو سفیان کے، آپ نے یہ بات فرمائی کہ اپنے آباء و اجداد جو کہتے ہیں اسے چھوڑ دو۔ ظاہرہ نبی کی تعلیم وہ وحی پر مبنی تعلیم ہے، لہٰذا اسی کی طرف توجہ دو۔ بہرحال یہ بات کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ وہ ہمیں نماز، سچائی، پاک دامنی اور صلہ رحمی کی تاکید کرتے ہیں۔ دیکھا جائے تو یہ چاروں وصف بنیادی طور پر، یعنی اپنے اپنے مقام پر انتہائی اہم اور انتہائی بنیادی ہیں۔ انسان کے سیرت و کردار میں ان سب کی اپنی اپنی جگہ اہمیت ہے۔ پاک دامنی اپنی جگہ پہ اہم ہے، صلہ رحمی جو ہے وہ انسانوں کی جو معاشرتی زندگی ہے ان کے حوالے سے اہم ہے۔ نماز وہ انسان کا جو اپنے رب کے ساتھ تعلق ہے، اس کی استواری میں، اس تعلق کی بناوٹ میں، اس تعلق کی بڑھوتری میں اس کا اہم کردار ہے۔ اور نماز میں تو گویا بندہ اپنے رب سے راز و نیاز کی کیفیت میں ہوتا ہے۔ لیکن میں جس چیز پر فوکس کر رہا ہوں وہ سچائی ہے۔ یہ امت ایک سچے نبی کی امت ہے جو جانا ہی صادق و امین کی حیثیت سے جاتا ہے، اور سچائی گویا انسان کا ایسا وصف ہے جو اسے دنیا میں بھی عزت سے سرفراز کرتا ہے اور آخرت میں بھی یہ نجات کی کنجی ہے۔ یعنی اللہ کی حضور کامیابی روز محشر حاصل کرنے کے لیے سچائی کی ضرورت انتہائی بنیادی ہے۔ انسان کا جو بھی قول و عمل ہے، انسان کے ہر قول کی جو صحت
اور ہر عمل کی جو درستی ہے اس کی بنیاد یہ ہے کہ اس کا دل اور اس کی زبان باہم مطابق ہوں، ایک دوسرے سے ہم آہنگ ہوں۔ اور ظاہر ہے اگر صدق دل میں جڑ پکڑ جائے گا تو زبان سے اس کا اظہار ہوگا۔ سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سچ نیکی کی طرف ہدایت کرتا ہے، ان الصدق یہدی الی البر، اور جو نیکی ہے وہ جنت کی طرف ہدایت کرتی ہے، جنت کی طرف لے کر جاتی ہے۔ آدمی سچ بولتا ہے اور اس کو بطور وصف کے اپنا لیتا ہے، یہاں تک کہ اللہ کے ہاں صدیقین میں اور سچوں میں اس کو لکھ دیا جاتا ہے۔ اور جھوٹ جو ہے وہ رہنمائی کرتا ہے گناہ کی طرف، اور گناہ ہمیشہ دوزخ کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ آدمی جھوٹ بولتا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ کے ہاں جھوٹوں میں لکھ لیا جاتا ہے۔ یہ متفق علیہ روایت ہے، بخاری و مسلم دونوں میں موجود ہے۔ تو انسانی شرف اور بلندی اور اس کی عزت و عظمت وہ صدق اور سچائی میں ہے۔ یہ گویا انسان کے سیرت و کردار کا بنیادی وصف ہے۔ اللہ کریم نے جنت میں جانے والے جن طبقات کا ذکر کیا ہے اس میں کہا کہ الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار، تو سچے لوگوں کو جنت میں یعنی یہاں سچوں کا بھی ذکر ہے۔ صابرین، سچے، اللہ سے ڈرنے والے، اللہ کے راستے میں انفاق کرنے والے، سحری کے وقت اٹھ کر اللہ کے حضور استغفار کرنے والے۔ اور پھر انبیاء کرام ان کی سیرتوں کا مطالعہ فرمائیں تو ان کے جو بنیادی امتیازی اوصاف آپ کو نظر آئیں گے، صدق ان میں انتہائی بلندی پر ہے، صدق ان میں انتہائی بنیادی ہے۔ ہر نبی کے گویا وصف میں صدق موجود ہے، اور یہ اس لیے ضروری بھی ہے کہ ان کی ساری باتیں، ان کے دعوے اور دلیلیں، ان کے احکام اور نصائح اگر نعوذ باللہ ذرا سا بھی سچائی سے خالی ہوں تو وہ نبوت کی اور پیغمبری کی ساری عمارت ہی زمین بوس ہو جاتی ہے۔ قرآن نے کئی مقامات پر انبیاء کے لیے صدیق اور صادقین کے الفاظ استعمال کیے ہیں۔ انہو وذکر فی الکتاب ابراہیم انہو کان صدیقا نبیا، اور اسی طرح یوسف ایھا الصدیق، اور بہت سارے دوسرے وذکر فی الکتاب ادریس انہو کان صدیقا نبیا۔ تو انبیاء کرام کے لیے گویا صدق یہ بنیادی اور امتیازی وصف ہے، اور یہی بات آگے امتوں میں بھی ہے۔ اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نام سے زیادہ صادق و صدیق اور صادق و امین کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ ہم اس نبی کی امت ہیں جو جانا ہی صدق سے جاتا ہے۔ تو بہرحال سچ بولنے کا فائدہ اس دنیا میں بھی ملتا ہے، لیکن اصل فائدہ اس کا آخرت میں ہے۔ آخرت میں جب نفس نفسی کا عالم ہوگا اور ہر شخص اپنے یعنی باپ، بھائی، بیٹا، رشتہ دار، میاں بیوی، اولاد اور والدین وہ ایک دوسرے کا ساتھ چھوڑ جائیں گے، تو انسان کے اعمال حسنہ اس کے لیے وہاں پہ نفع بخش ثابت ہوں گے، اور ان میں سے ایک صدق و صفا بھی ہے، جس کے حوالے سے اللہ کریم نے فرمایا کہ لیجزی اللہ الصادقین بصدقہم، یعنی روز محشر کو برپا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ سچوں کو ان کی سچائی کا اجر دیا جائے، بدلہ دیا جائے، جزا دی جائے۔ اور پھر یہ ایسا وصف ہے، اتنی پسندیدہ صفت ہے کہ اللہ کریم یہ چاہتا ہے کہ یعنی اس کا صرف حکم نہیں دیتا کہ سچائی کو اختیار کرو، بلکہ کہتا ہے کہ جو سچے لوگ ہیں ان کا ساتھ بھی دو، یعنی خود سچے رہو اور سچوں کی ایک جماعت بنا لو، سچے لوگ اور صدق و صفا کے حاملین اکٹھے ہو جائیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اور یہ کہا جاتا ہے کہ الصدق ینجی والکذب یہلک، کہ سچائی نجات دیتی ہے، جھوٹ ہلاکت سے دوچار کرتا ہے، تباہی لاتا ہے۔ تو اگر انفرادی اور اجتماعی زندگیوں سے جھوٹ نکل جائے اور سچائی اس کی جگہ اختیار کر لے تو بلا شبہ بہت سارے امور میں ہمیں عزت و عظمت اور رافت حاصل ہو سکتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے ساتھ ختم کرتے ہیں۔ جناب ابراہیم خلیل اللہ اپنے رب سے دعا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ رب حب لی حکما والحقنی بالصالحین، یعنی اللہ سے علم و حکمت مانگتے ہیں، دانائی مانگتے ہیں، اور ساتھ صالحین کی صحبت، ابرار اور صالحین میں شمولیت مانگتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ اللہ میرا شمار یعنی وجعل لی لسان صدق فی الآخرین، میری جو بات ہے اس میری بات کو اور میرے قول کو بعد میں آنے والوں میں سچا کر دے، یعنی بعد میں آنے والے ہمیں سچا جانے اور ہمارے صدق اور ہمارے صدق و صفا کی وہ تعریف کریں، یعنی صدق و صفا کے اوپر ایمان لائیں۔ تو گویا اس کی اہمیت بہت بنیادی ہے، اسلامی معاشرے کو بالخصوص اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ ہمیں انفرادی زندگیوں میں بھی بہتری کے لیے سچائی اور صدق کی ضرورت ہے۔ اللہ کریم ہمیں صدق اپنانے کی اور جھوٹ سے
بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔